اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم ماہ محرم اور یوم عاشوراء کے فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی اس کائنات میں بہت سے انسانوں کو دوسرے انسانوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، جیسے انبیاء کرام کو اور سارے انسانوں پر فضیلت ہے، ایسے ہی بعض مقامات کو، بعض جگہوں کو، بعض جگہوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس کو اور تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح بعض دنوں کو اور بعض راتوں کو سال کے باقی دنوں اور راتوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کو باقی 11 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اور شب قدر کو سال کی تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کو اور یوم عاشوراء کو بہت سارے دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ سال کے عظیم ترین دن ہیں۔ یوم عاشوراء 10 محرم کو کہا جاتا ہے، اور محرم الحرام قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس سال کا تعلق چاند سے ہے، قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تاریخی اہمیت مسلم ہے، قرآن اور حدیث سے اور روایات سے اس کے فضائل و برکات ثابت ہیں۔ محرم کی فضیلت قرآن کریم کی روشنی میں ہم 2 آیتوں سے بیان کرتے ہیں۔ محرم شریف ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے یہ بعد میں ایجاد نہیں ہوئے، یہ 12 مہینے ہیں جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ جب سے زمین آسمان پیدا ہوئے جبھی سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، کرامت والے ہیں، شرافت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، پس تم ان مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ یہ 4 مہینے کون ہیں؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ان مہینوں میں
ظلم و زیادتی بہت بڑا گناہ ہے اور ان میں عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، یہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے، یعنی محترم مہینے ماہ محرم کو حلال نہ سمجھو، اس کا احترام کرو، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو قرآن کریم میں اس مبارک مہینے کو ایک جگہ اشہر حرم کہہ کر کے بیان کیا 4 مہینوں کے ساتھ کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور ایک جگہ خصوصیت سے وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ کہا، یہ شہر حرام ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اور رب تعالیٰ جس کی تعریف تھوڑی کر دے اس کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، وہ خود فرماتا یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ محرم کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بھی آپ سنیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ اس مہینے کی حرمت و عظمت کا لحاظ کرتے تھے، اور اسلام کی آمد کے بعد بھی اس مبارک مہینے کی حرمت و عظمت کو برقرار رکھا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے باب فضل صوم المحرم، اس حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو شہر اللہ قرار دیا ہے، فرمایا یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، اس مہینے کو اللہ کے حبیب نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مسلم شریف کی شرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو اس کے ساتھ ہی چھپتی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے، جو اس مہینے کی عظمت اور تقدس کو بتانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت صرف اپنی خصوصی مخلوقات ہی کی کرتا ہے۔ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں تو سارے مہینے بھی اللہ کے ہیں۔ اب جس مخلوق کی خصوصی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے، خواہ نسبت اللہ نے کی ہو یا اللہ کے حبیب نے کی ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت عظمت والی ہے، بہت برکت والی ہے۔ بندے سارے اللہ کے ہیں، اور جس کو وہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، جیسے اپنے حبیب کو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا، بندے تو سب اس کے ہیں، میں اپنے بندے کو لے گیا، جس کو وہ اپنا بندہ کہہ دے وہ اس کا بڑا خاص بندہ، بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مہینے سارے اللہ کے ہیں، اس مہینے کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کا بڑا محبوب بڑا خاص مہینہ یہ۔ ماہ محرم سے اسلامی نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے فوائد اور منافع کی خاطر مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، مہینے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین قریش حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری حج ہوا ہے ہمارے حضور کی زندگی میں، وہی ایک حج ہمارے حضور نے کیا بھی ہے، اس موقع پر اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے اسی دن سے اس نے مہینوں کی ترتیب اور تنظیم قائم کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہی آیت کریمہ پڑھی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس 12 مہینے ہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے، وہ حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرتے رہتے تھے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ تھا،
اس میں قتال حرام تھا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، جنگ کرنا حرام تھا، اور مشرکین عرب لوٹ مار اور قتل و غارت کرنے والے لوگ تھے، اس کے عادی تھے وہ۔ اب ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم یہ 3 مہینے متواتر لگاتار حرمت والے تھے۔ ان 3 مہینوں میں قتال سے صبر کرنا، جھگڑا نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، یہ مشرکین عرب کے لیے بہت مشکل اور دشوار کام تھا۔ انہیں جب محرم کے مہینے میں کسی سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی، لڑائی کرنا چاہتے، تو محرم کے مہینے کو مؤخر کر دیتے اور کہہ دیتے کہ ابھی جو ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ مانا جائے گا، محرم کا مہینہ اس کے بعد مانا جائے گا، اور سفر کے مہینے کو محرم قرار دیتے، اور اصل محرم کے مہینے میں قتال کرتے، جنگ کرتے۔ اسی طرح وہ ہر سال محرم کے مہینے کو 1 ماہ مؤخر کرتے رہتے تھے۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، سن 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا ہے، اس سال یہ محرم کا مہینہ اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا جب اس کو رہنا چاہیے تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی شکل پر آ چکا ہے۔ امسال، بہت زمانے کے بعد امسال زمانہ گھوم کر اپنی اصلی شکل پر آ چکا ہے۔ جس مہینے کو جب ہونا چاہیے وہ مہینہ اپنے اصل وقت پر ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ذی الحجہ ہی میں ہے۔ اس سال جب اپنے وقت پر مہینہ آ گیا، ہر مہینے اپنے وقت پر آ گئے، اس وقت سے الحمدللہ آج تک یہ سب مہینے اپنی حالت پر ہیں، کیونکہ اب کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ محرم کا انتہائی مقدس اور محترم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عاشورے کا دن یہ خاص فضیلت اور فوقیت رکھتا ہے۔ پورا مہینہ حرمت والا ہے، لیکن اس مہینے کے 30 دنوں میں عاشورے کا دن جو ہے یہ خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ عاشورے کا دن تاریخی اعتبار سے سال کا عظیم ترین دن ہے۔ مصنفین نے احادیث مبارکہ اور تاریخی روایات کی روشنی میں اس دن کی فوقیت اور فضیلت کی 25 وجہیں بیان کی ہیں، کہ 25 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ مبارک دن جو ہے بہت فضیلت اور فوقیت رکھتا ہے۔ 25 وجہ، ایک وجہ بھی افضل ہونے کے لیے کافی ہے، اور 25 وجہیں ہیں عاشورہ مبارکہ کے فضیلت اور برکت والا ہونے کی۔ بیان کیا مصنفین نے کہ اسی دن یعنی عاشورے کے دن عرش اعظم پیدا کیا گیا۔ عرش اعظم جو اللہ کا عرش ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ بیٹھا وہ بیٹھنے سے پاک ہے، عرش پر وہ مستوی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ عرش اعظم رب کا جو مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اس کے حبیب کے سوا، انبیاء کے سوا۔ تو عرش پیدا ہوا۔ کرسی بھی عاشورے کے دن اللہ نے پیدا فرمائی، جس کا ذکر آیت الکرسی میں ہے، جس کی وجہ سے اس پوری آیت کا نام ہے آیت الکرسی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی 7 آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئی ہے۔ اور اسی دن آسمان اور زمین کو بنایا، سورج اور چاند بنائے، اور جنت بھی اللہ نے اسی دن پیدا فرمائی۔ سارا نظام مکمل ہو چکا تھا، زمین پیدا ہو چکی، آسمان پیدا ہو چکا، زمین پر بارش ہونی تھی تو اس کے لیے بھی یہی دن منتخب کیا گیا۔ زمین پر سب سے پہلی بارش اللہ نے اسی دن نازل فرمائی، عاشورے کے دن۔ اور پھر اس دن کی خاص فضیلت انبیاء کرام کے حوالے سے بھی ہے۔ کسی ایک بزرگ سے کسی دن کو نسبت ہو جاتی ہے،
وہ دن بڑی برکت والا ہو جاتا ہے. سرکار غوث اعظم کا وصال ہوتا ہے ربیع الآخر میں، تو پورا مہینہ لوگ 11 ہی مناتے ہیں. غوث پاک کے نام سے مہینہ منسوب ہوتا ہے. اور اس مہینے کو تو بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت حاصل ہے. اس دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام صفی اللہ، آدم صفی اللہ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے. تو ابو البشر کا یوم ولادت ہے. یہ سارے انسانوں کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے. اور پھر اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی. آپ سے لغزش ہوئی تھی، گیہوں کھا لیا تھا، جنت سے زمین پہ تشریف لائے، 200 سال تک روتے رہے. پھر عاشورہ کے دن ہی اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی. یہ ساری اولاد آدم کے لیے دن کتنا برکت والا دن ہے. اور اسی دن یعنی عاشورے کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری کہ 10 رجب کو وہ کشتی تیرنا شروع ہوئی. طوفان آیا، زمین ڈوب گئی، سارے مکانات ڈوب گئے، پہاڑ ڈوب گئے. اور یہ 6 مہینہ کشتی تیرتی رہی. پھر عاشورے کے دن وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ ابو الانبیاء کا یوم ولادت بھی ہے. اور اسی عاشورے کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی. جب آپ کو نمرود کی آگ میں جلایا گیا تھا، اللہ نے اس آگ کے لیے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. یہ دن بھی عاشورے کا دن تھا. اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے. ان کی جدائی میں راتوں دن روتے رہے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن مبارک بھیجا اور وہ پیراہن سر پہ رکھا، آنکھیں فوراً روشن ہو گئی. قرآن شریف یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ قرآن شریف سے. تو اسی دن ان کی بینائی روشن ہوئی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام سارے عالم کے بادشاہ تھے، ساری دنیا کے بادشاہ تھے. اور جیسی عظیم بادشاہی ان کو دی گئی، نہ ان سے پہلے کسی کو دی گئی، نہ ان کے بعد کسی کو دی جائے گی. کیونکہ یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے کہ ایسی بادشاہی کسی کو بھی نہ دے. کہ جناتوں پر ان کی حکومت تھی، شیطانوں پر حکومت تھی، اور جو ہے چڑیوں پر حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت تھی، ایسی بادشاہی تھی. تو اسی دن ان کو ملک عظیم عطا کیا گیا. جس دن ان کو ملک عظیم عطا کیا گیا وہ عاشورے کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. اور تو ایک قافلہ جو گزرا تھا، اس قافلے والوں نے ان کو کنویں سے نکالا. تو جس دن کنویں سے ان کو نکالا گیا وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا. اور جب عزیز مصر کے ہاں رہنے لگے اور زلیخا نے ان سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہی، یہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے انکار کیا، تو زلیخا نے ان کو جیل خانے میں بھجوا دیا تھا. یہ جیل میں چلے گئے تھے، کئی سال جیل میں رہے. اور جس دن جیل سے نکالے گئے وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام جب آزمائش میں مبتلا ہوئے، ان کی تکلیف جو دور کی گئی وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور جب مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے جس دن وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اسی دن ملی. اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا عاشورے کے دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، وہ بھی عاشورے کا دن تھا. ان سب باتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکت اور رحمت کا حامل ہے. اور اسلامی تاریخ میں اس دن ایک بہت ہی دردناک واقعہ بھی پیش آیا.
10 محرم سن 61 ہجری کو جنت کے نوجوانوں کے سردار حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضور کے کندھوں پر کھیلنے والے سیدہ فاطمہ زہرا کے نور نظر حضرت علی مرتضیٰ کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ اس مہینے کے آتے ہی اس واقعے کی یاد تازہ ہو کر ہر مسلمان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور بر صغیر میں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں یہ مہینہ اس واقعے سے ہی شہرت پا گیا۔ لوگ یہی جانتے ہیں اس مہینے کو جو عظمت حاصل ہے اسی لیے کہ اس میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ اس حوالے سے ایک غلط فہمی کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی فضیلت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے اور اسی واقعے کی وجہ سے یہ دن مقدس اور حرمت والا بن گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس دن کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی مقدس مانا جاتا تھا، جبکہ امام حسین کی شہادت کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت ہمیشہ سے رہی ہے، البتہ اس مقدس دن امام حسین پاک کا شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا ان کی فضیلت کی ایک اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اتنے مقدس دن کا انتخاب فرمایا۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس مبارک دن کیا عمل کرنا چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مبارک دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو عاشورہ کے دن جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے روزہ رکھنا، یہ سب سے اہم کام ہے نیکیوں میں سے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس دن کا احترام کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ روایات میں مذکور ہے کہ اسلام سے پہلے قریش مکہ بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن وہ جمع ہوتے، عید مناتے، کعبہ شریف کو غلاف پہناتے۔ وہ جو روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کے دن، اس کی 3 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ قریش کو اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ روایات اس دن کے حوالے سے معلوم ہوئیں، تو انہوں نے ان روایات کی یادگار کے طور پر اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ بعض تاریخی روایات سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان نبوت سے پہلے یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ ان کے روزہ رکھنے کی کیا تھی کہ قریش کوئی بڑا گناہ کر بیٹھتے تھے، اس گناہ کے کفارے کے طور پر انہوں نے اپنے لیے یوم عاشورہ کا روزہ مقرر کیا۔ وہ یہ روزہ اس بات پر شکرانے کے طور پر رکھتے تھے کہ خدا نے ان کو اس گناہ کے برے نتائج سے بچا لیا، یعنی گناہ ہم نے کیا لیکن گناہ پر اس نے عذاب نہیں دیا، کوئی سزا نہیں دی۔ اس شکرانے میں کفارے کے طور پر وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قریش کو ایک زمانے میں قحط نے آ لیا، سوکھا پڑ گیا، بھوکے مرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قحط سے نکال لیا، تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دی تھی اور دریا سے پار کیا تھا، فرعون کو غرق کیا تھا، اس کے لشکر کو غرق کیا تھا، ہم اس شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے زیادہ حقدار ہم ہیں، تو آپ نے اس دن کے روزے کا خصوصی اہتمام فرمایا
خود روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس خصوصی اہتمام کی وجہ سے بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کے دن کا روزہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور اس کی حیثیت نفلی روزے کی رہ گئی، اور بعض علماء کے نزدیک اس دن کا روزہ ابتدا ہی سے نفلی تھا۔ بہرحال یہ روزہ پہلے فرض تھا یا نفل تھا، لیکن اس دن کے روزے کی فضیلت آج بھی برقرار ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد بہترین روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ کو خود بھی روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشورے کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ جو ہے مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت اور بھی ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس دن کا روزہ انبیاء کرام رکھا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ عاشورہ کا روزہ ہمارے حضور کی بھی سنت ہے اور انبیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حضرت علی سے فرمایا کہ اگر ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہو تو پھر محرم کا رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کی توبہ قبول فرمائی، اور اس دن آئندہ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ عاشورہ کے دن اس موقع پر لوگوں کو سچی توبہ کی تجدید پر ابھارا کرو، لوگوں کو ترغیب دلاؤ کہ سچے دل سے توبہ کریں اور توبہ کی قبولیت کی امید دلاؤ، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی توبہ قبول کر چکا ہے، اسی طرح آنے والوں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں اور خوب عبادت کریں، اور یوم عاشورہ کے نیک کاموں میں سب سے اہم کام جو ہے روزہ ہے، اور 9 کو بھی روزہ رکھے، یہی اچھا ہے۔ فضیلت 10 کو ہے، لیکن 9 کو بھی روزہ رکھے۔ یہ جو مشہور ہے کہ ہمارے حضور نے 9 10 کو روزہ رکھا، صحیح نہیں ہے۔ ہمارے حضور صرف 10 کو روزہ رکھا کرتے تھے، صرف 10 کو۔ ہاں، اخیر عمر میں ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہود 10 کو روزہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہود سے مخالفت ہو جائے۔ وہ 1 دن رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھیں گے، مگر آپ اسی سال وفات پا گئے اور پھر محرم آیا ہی نہیں، تو آپ نے صرف 10 کو رکھا ہے، 9 کو نہیں رکھا ہے۔ لیکن حضور کی مرضی تھی، اس لیے 9 کو بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ ہاں، یہ کہنا کہ صرف 10 کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اس وقت سرکار نے جو فرمایا تھا یہود سے مشابہت سے بچنے کے لیے۔ اب تو یہود جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے سارے جو ہے کام وہ اب انگریزی تاریخ سے کرتے ہیں، جنوری فروری سے، اب عربی مہینے کا لحاظ ہی نہیں رکھتے ہو، اس لیے اب مخالفت تو ہے، ان کی مشابہت تو ہے نہیں، اس لیے اگر کوئی 10 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو یہ کوئی مکروہ کام نہیں کر رہا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10 2 دن روزہ رکھے۔ عاشورہ کی رات کا ایک عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عاشورہ کی رات بھی بڑی اہم رات ہے، اس کا ایک عمل آپ سنیں، یہ بہت مجرب بھی ہے۔ عاشورہ کی رات آئے
تو یہ عمل کریں، 4 نفل ادا کریں، 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ 4 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھیں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ اس نعمت کا ذکر جنتی زیور میں شیخ الحدیث علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ رزق میں فراخی کا ایک نسخہ لے لیں، روزی میں فراخی، سال بھر تک آدمی کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ تعالیٰ رزق جو ہے کشادہ فرما دے۔ امام بہقی نے شعب ایمان میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وصى علی عیالہ یوم عاشوراء وصى اللہ علیہ فی سائر سنتہ، جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے عاشوراء کے دن وسعت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے وسعت کرے گا۔ اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جو وسعت اختیار کرے گا، یعنی عام دنوں کے بنسبت زیادہ کھلائے گا، پلائے گا، تو اس پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت کرے گا، کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ یہ حدیث فضائل کے باب میں قابل عمل ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 10 محرم کو اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو ان کے خرچ میں فراخی کرے گا، کشادگی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ تو اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عام دنوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس کے سال بھر کے رزق میں انشاءاللہ برکت رہے گی۔ عاشوراء کے دن 10 نیک کام ہیں، ان میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ روزہ ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرا کام جو ہے اپنے بال بچوں کو خوب فراخ دلی کے ساتھ کھلانا پلانا ہے۔ 10 کام کیا کیا ہیں؟ 10 نیکیاں، ایک تو روزہ رکھنا اور اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت کرنا، یہ دونوں باتیں حدیث سے ثابت ہیں، ہم نے حدیث سنا دی آپ کو۔ صدقہ کرنا، یہ بھی اس دن کی نیکیوں میں سے ہے۔ نفل نماز پڑھنا، اب صدقہ کرنا جس سے جتنی وسعت ہو، 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ، جتنا بھی آدمی کسی غریب کو دے دے۔ نفل نماز پڑھنا، جتنی نماز ہو سکے، 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت 20 رکعت پڑھے۔ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنا، دن بھر میں 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے اور پڑھ ڈالے، کبھی 100 بار پڑھ لیا، کبھی 50 بار پڑھ لیا، پورے دن بھر میں 1000 مرتبہ پڑھ لے۔ علماء کی زیارت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، جن سے بگاڑ ہو ان سے ملاپ یعنی صلح صفائی کرنا، یہ 10 نیک کام ہے عاشوراء کے۔ عاشوراء کے دن نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، امام عالی مقام، راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا اور گلشن اسلام کو اپنے خونوں سے سیراب کیا۔ لہذا ہمیں اس دن شہدائے کربلا کے ایثار ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر، درود اور نظر النیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بھائیوں، ہم امام حسین کے غلام ہیں، ان کے نانا کے امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہو، اس کے حبیب کو پسند ہو، امام حسین کو پسند ہو۔
کے کام سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوم عاشورہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔